बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़ौज का 70 साल से जो गैर आइनी किरदार है सियासत में मुदाखलत की सूरत में, उसका इतराफ़ किया है जनरल कमर जावेद बाजवा ने। हमारे आउट गोइंग आर्मी चीफ़ हैं और आज वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वो तकरीब थी यौम शहदा की और यौम दिफ़ा की। ये वो तकरीब थी जो मुनक्किद होनी थी 6 सितंबर को, लेकिन सैलाब की वजह से वो नहीं हो सकी थी। तो आज उन्होंने अपनी और फ़ौज की कामयाबियों और नाकामियों की दास्तान छेड़ दी वहाँ पर, और बताया कि क्या क्या नाकामियाँ रही हैं, और फिर मौजूदा और रीसेंट पास्ट के हवाले से कि आरटीएस बैठा था या नहीं बैठा था, और सिलेक्टेड हुकूमत वाली टर्म ठीक थी या इम्पोर्टेड हुकूमत वाली ठीक है, और फ़ौज कब से गैर सियासी हो गई है और ये कब तक चलेगी, और बहुत सी बातें उन्होंने की हैं पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से। लेकिन मुझे वो शेर याद आ रहा था कि बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत कर हारा हुआ शख्स। और वो एक मिसरा है ना, क्या कहते हैं कि हाय उस ज़ूदे पशेमा का पशेमा होना। तो आर्मी चीफ़ जा रहे हैं अपनी भरपूर, उन्होंने एक दौर गुजारा 6 साल का, 6 साल इस मुल्क के आर्मी चीफ़ रहे। उन्हें उस बात पर फ़ख्र है कि एक अजीम कौम, एक अजीम फ़ौज के, एक बड़ी फ़ौज के वो सरबराह रहे हैं 6 साल तक। तो खैर उनको तो फ़ख्र है, उनके मुखालफिन को उन पर बहुत से एतराज़ात भी हैं, और उन पर अकेले पर नहीं है, जो ओवरऑल फ़ौज का पॉलिटिकल रोल रहा है उस पर एतराज़ात है, जिसका उन्होंने आज एतराफ़ किया है कि 70 साल से जो फ़ौज का गैर आइनी किरदार था वो गलत था, जो सियासी मुदाखलत वाला किरदार था वो बिल्कुल गलत था। ये उन्होंने बड़े खुलकर तस्लीम किया, लेकिन साथ ही बता दिया है कि फरवरी से हमारा गैर सियासी किरदार हो गया, और हमने सब ने मिलकर, यानी फ़ौजी हाई कमान ने बैठकर ये डिसाइड किया कि अब हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं होगा, और हम इस पर आज कायम हैं और आइंदा भी कायम रहेंगे। इसका वो यकीन दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आइंदा भी इस पर कायम रहेंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आर्मी चीफ़ जब 29 तारीख को चले जाएंगे तो नए आने वाले जो भी चीफ़ होंगे, ज़ाहिर है वो इसी फ़ौज के सीनियर मोस्ट जो जनरल्स हैं उन्हीं में से एक होंगे। उनकी भी समरी आपको पता ना आई हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और कल तक उसका मुमकिन तौर पे कल शाम तक अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि परसों वज़ीर आज़म जा रहे हैं तुर्किया, बल्कि अब तो तुर्किया हो गया ना, तो वो वहाँ जाने से पहले ज़ाहिर है उसका ऐलान हो जाएगा। उसके लिए भी बड़ी मज़ेदार सी स्टोरीज़ चल रही हैं, जो है वो मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लूँगा। अभी तो आर्मी चीफ़ ने जो खिताब फरमाया वो कमाल की बातें हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में, बल्कि अपने मुल्क के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि अवाम को और सियासी जमातों को हक़ है कि वो फ़ौज पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उसमें अल्फाज का चुनाव ठीक होना चाहिए। और साथ ही वो कहते हैं कि सब्र की भी कोई हद होती है। हम दरगुजर कर रहे हैं और जारहाना रवैये को देख रहे हैं, तो हुजूर वाला आप एक तरफ तो उसकी इजाज़त दे रहे हैं अपना तनकीद की, तो दूसरी तरफ फिर क्या इशू है उसमें। रेड लाइंस, ये पहले भी बात हो चुकी है कि रेड लाइंस डिफ़ाइन कर दें। मसला ये है कि मौजूदा दौर में, ये जो रीसेंट पास्ट में गुजरा है, एक जमात, सियासी जमात यानी पीटीआई ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो टोन रखी है, जो बातें कर दी हैं, तो वो तो सिर्फ लाडलेपन की वजह से हुई हैं। आप कभी भी इस तरह से मुमकिन नहीं था, फ़ौज इन चीज़ों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। अब वो साथ उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी मुल्क की फ़ौज, अपनी फ़ौज के हवाले से वो कह रहे हैं कि वो मुल्क के साथ मुखलिस ना हो, या मुल्क के साथ गद्दारी कर रही हो, या मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ कोई बात कर रही हो, या मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ कोई काम कर रही हो। ऐसा मुमकिन नहीं है। जनरल साहब, हम आपकी बात से 100% मुत्तफ़िक हैं, लेकिन फिर आप क्यों भूल जाते हैं कि 27 मार्च को इसी साल इमरान खान साहब ने ऐसे कागज़ लहराया, और उन्होंने कहा है कि ये वो साइफ़र आया है इस मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़, इस मुल्क की वो जो है ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हमें धमकी दी गई है और इसको रोका नहीं जा रहा। 27 मार्च से ये बयानिया इमरान खान साहब ने शुरू किया, और 12 अप्रैल को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की तरफ से, और इन 15 दिन में उन्हें बड़ा खुलकर मौका दिया गया अपने इस बयानिए को डेवलप करने के लिए। लोगों के जहनों में ये चीज़ वो रासिख कर दी गई कि ये एक साजिश हुई है और आपने रोका नहीं है। चूँकि इमरान खान साहब तो अब भी कह रहे हैं ना, अब थोड़ा सा उन्होंने टोन चेंज किया है। उन्होंने कहा अच्छा चले मैं मान लेता हूँ कि आपने साजिश नहीं की हुकूमत गिराने की, लेकिन आप रोक तो सकते थे। आप इमरान खान, वो नवाज़ शरीफ साहब और इन सियासी जमातों को जानते थे, तो यही बयानिया जब वो आपके ख़िलाफ़ गद्दारी का लेकर चल रहे थे, जब वो मीर जाफ़र और मीर सादिक कह रहे थे,
پوری فوج کے خلاف تھا نا وہ. آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ آرمی چیف کے خلاف بیانیہ ایک شخص کے خلاف بیانیہ ہے؟ وہ تو بیسیکلی پوری فوج کے خلاف بیانیہ تھا کہ فوج بس بحیثیت ادارہ وہ اس پر ریئیکٹ نہیں کر رہی ہے. ملک کے مفاد کے خلاف ایک بات ہو رہی ہے, ملک کے مفاد کے خلاف کام ہو رہا ہے اور فوج اس کو نہیں روک رہی ہے. تو فوج نے پورا موقع دیا عمران خان صاحب کو اس بیانیے کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اور انہوں نے کیا. اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جھوٹ کی بنیاد پر ایک بیانیہ گھڑا گیا اور اس کو لے کر آگے چلا گیا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ غلط چیز ہے. تو اس کا تو کوئی اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ نے لوگوں تک یہ بیانیہ مسلسل جانے دیا ہے. اگر آپ شروع میں روک لیتے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے, قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ جو ہوئی ہے, اس کا بھی جو وہ آیا ہے, اعلان آیا ہے, اس میں بتایا گیا کہ سازش ہے, چلے مداخلت یا سازش جس طرح سے بھی کیا گیا اور ڈی مارچ کرنا ہے. تو خاموشی اختیار کر کے موقع دیا گیا اس بیانیے کو ڈیولپ ہونے کے لیے. تو اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اور فوج کے خلاف آپ وہ کر رہے ہیں, صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو آپ نے خود موقع دیا تھا, آپ نہ دیتے موقع. اچھا پھر وہ پرانی باتوں پہ چلے گئے ہیں کہ 71 کی وار کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا. بڑی عجیب بات ہے, اس کی شاید ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی ناکامی تھی, فوجی ناکامی نہیں تھی. جناب جنرل صاحب, جناب چیف آف آرمی سٹاف, مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سیاستدان کون تھا یا سیاست کون کر رہا تھا؟ آرمی چیف, آرمی کے جو سربراہ تھے جنرل یحییٰ صاحب, وہ اس ملک کے سربراہ تھے. تمام سیاست تو وہ کر رہے تھے. تو اگر ان کی ناکامی تھی تو وہ براہ راست فوج ہی کی ناکامی تھی. یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ 92,000 تھے یا 34,000 تھے. آپ کے فوجی جو ہمارے فوجی جو تھے وہ 92,000 تھے یا 34,000 تھے, جتنے بھی تھے. تو وہ ناکامی تو اس وقت کے سربراہ کی تھی اس ملک کے, اور وہ سربراہ جو تھے وہ فوج کے سربراہ تھے, جنرل یحییٰ صاحب تھے. تو یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فوج ہی پر ذمہ داری آتی ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ تنقید جو ہے ہو سکتی ہے, لیکن بھارتی فوج جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بہت آگے ہے, اور اس ملک پہ ان کے تنقید نہیں ہوتی. تو یہ حضور آپ کو کس نے کہہ دیا کہ تنقید نہیں ہوتی؟ وہ جہاں جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, وہ چاہے وہ سکھوں کا معاملہ تھا, اس میں سکھوں نے بھرپور احتجاج کیا, پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہوا. جہاں کشمیر کا معاملہ ہے, کشمیری سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے, ہم خود ان کے ساتھ مل کر احتجاج کر رہے ہیں مسلسل. تو جہاں جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہاں پہ ان پہ تنقید ہو رہی ہے. تو کیا ہمارے ملک میں بھی کہاں تنقید ہو رہی تھی؟ بہت لمیٹڈ سے ایریا میں کچھ چیزوں پر ہو رہی تھی. یہ تو پھر وہی بات ہے, وہ لاڈلے جو ہم لائے تھے جو بندوبست کر کے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو فرما دیا کہ نہیں ہے. وہ جب ہم باقی لوگوں کے بیانات سنتے ہیں, جنرل ظہیر الاسلام صاحب کا آن ریکارڈ بیان ہے, جب ہم وہ سنتے ہیں کہ ہم لے کر آئے تھے, تو پھر ان لانے والوں نے ہی یہ تنقید کی ہے نا فوج پر. فوج کو سب سے زیادہ برا بھلا کہنا, فوج کو گالیاں دینا, فوج کے جو شہداء تھے, وہ جو ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا لاسٹ, ان کے خلاف جو رویہ اپنایا گیا, جو زبان استعمال کی گئی, جو شہباز گل صاحب نے جو کچھ کیا, جو اعظم سواتی صاحب نے کیا, یہ سارے وہ لاڈلے تھے جن کو بڑا پیمپر کر کے وہ لا کے بٹھایا گیا تھا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم فیبرری سے اے پولیٹیکل ہو گئے, ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں. ہم صدقے دل سے ایمان لے آئے کہ آپ غیر سیاسی ہو گئے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جو سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں یا جو سیاستدان ہیں, ان کے پاس کیا آپشن ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کی اس بات پر خوشی کے شادیانے بجائیں کہ فوج نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں. ساتھ ہی آرمی چیف صاحب نے فرمایا کہ ہمیں جو ہے سچی جمہوریت کے لیے کو اپنانا ہوگا, عدم برداشت کو ختم کر کے سچی جمہوریت کو اپنانا ہوگا. حضور یہ پارلیمنٹ پر اور سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیں کہ سچی جمہوریت کیا ہے اور جھوٹی جمہوریت کیا ہے. جب آپ کوشش کریں گے یہ سکھانے کی یا بتانے کی کہ یہ جمہوریت سچی ہے اور یہ جمہوریت جھوٹی ہے, تو پھر آپ کو سیاست میں انوالو ہو جائیں گے. پھر آپ پر الزام آئے گا کہ آپ سیاست میں انوالو ہیں. پھر انہوں نے اپنی خدمات گنوائی ہیں کہ ریکوڈک کا معاملہ ہو, یا کار کے پلانٹ کا معاملہ ہو, یا قطر سے تیل لینا, گیس لینی ہو, یا دوسرے ملکوں سے قرض لینا ہو, یا سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہو, یا کووڈ کے لیے کام کرنا ہو. ان سب کے لیے فوج کی خدمات ہیں, بالکل فوج کی خدمات ہیں. جناب آپ کو یہ خدمات گنوانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ آپ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے والا ایک ادارہ ہے. حکومت جہاں جہاں ضرورت محسوس کرے گی
فوج کو وہاں پر ریکویسٹ کی جائے گی کہ یہ آ کے یہ ڈیوٹی انجام دیں. دنیا بھر میں جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، جب کوئی بڑی تباہی آ جاتی ہے، کوئی سیلاب، زلزلہ یا کوئی چیز ہوتی ہے، تو جو ٹرینڈ فورس ایک ہوتی ہے وہ فوج ہی ہے، دنیا بھر میں ہے. تو وہ وہاں کی فوج یہ کام کرتی ہے، تو ہماری فوج نے بھی کیا. تو یہ گنوانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جا رہے ہیں، ہم آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. ہم نے تو جنرل اسلم بیگ صاحب کو تمغہ جمہوریت دے دیا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ صاحب جو سیاسی جماعتوں کے خلاف پیسے بانٹ رہے تھے، عدالت میں کیس موجود ہے نا، انہیں حکومت نے تمغہ جمہوریت دے دیا. اور ریکارڈ پر ہے کہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ شرائط رکھی گئی تھی کہ ان شرائط پر آپ کو اقتدار ملے گا. تو آپ تو ماشاءاللہ سے ایک وہ انڈو کرنے والی پوزیشن میں آ کے چیزوں سے پوری فوج کو آپ نے اے پولیٹیکل کا بیانیہ دے کر آپ جا رہے ہیں. تو ہم بہت خوش ہیں آپ سے، آپ نے ایک بہت اچھا کام کر دیا جاتے ہوئے. اب امید یہ ہے کہ یہ اگلے 2 دن میں یہ سموتھلی چیزیں ہو جائیں گی. وہ جو عمران خان صاحب نے 26 تاریخ والا ایک وہ رکھا ہوا ہے نا کہ وہ فیض آباد جائیں گے اور خیمہ بستی بنا لی ہے اور وہ لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کریں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے، وہ اگر سارے مسائل نہیں ہوتے اور یہ سموتھلی کمان کی تبدیلی کا عمل 29 تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے، تو آپ کی عظمت کو سلام ہے سر. آپ جا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ فوج اے پولیٹیکل رہے گی. اور یہ جو سارے چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں کہ کہاں سے بزنس لینا ہے اور کہاں سے قرض لینا ہے اور بزنس مینوں کو کیا ایڈوائس دینی ہے، آپ ان ساری چیزوں سے، چونکہ اے پولیٹیکل ہو گیا، آپ نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں. سیاسی جماعتوں پہ چھوڑ دیں، وہ جیسے چلاتے ہیں ان کو چلانے دیں، الیکشن ہونے دیں، نئی حکومتوں کو آنے دیں. سیاسی جماعتیں حکومت بھی گرا دیں تب بھی کون سا مسئلہ ہے؟ دنیا بھر میں ہوتا ہے، ایک ایک ٹرم میں 2 3 4 حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. پاکستان میں بھی ہو جائیں گے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ سیاسی جماعتوں کو لڑنے دیں، وہ سیکھ جائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے 6 سال گزار لیے. اور شکریہ اس بات کا کہ آپ اے پولیٹیکل کر کے جا رہے ہیں. اچھا، ورنہ تو ہم تو جو اے پولیٹیکل نہیں کر کے گئے تھے، ہم تو ان کے لیے بھی شکریہ راحل شریف کے بینر لگا دیے تھے ہم نے تو پورے ملک میں، جس نے بھی لگائے تھے. خیر اب ہم اس کو آن کرنے کو تیار ہیں. تو آپ کا تو بہت شکریہ کہ آپ کے جاتے ہوئے فوج اے پولیٹیکل ہو رہی ہے، اور امید یہ ہے کہ فوج اے پولیٹیکل ہی رہے گی. شکریہ.